अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार में अदालती कार्रवाई का दिन रहा। अदालत उज़्मा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमात ज़ेर समात रहे जो आने वाले दिनों में निहायत अहम साबित हो सकते हैं। आज के अदालती उमूर में हुई पेशरफ्त खुद अदलिया, दीगर रियासती इदारों, हुकूमत और अपोजिशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर अदालती उमूर में रियासती मदाखलत के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस बयानिए की नफी करता है कि अदालती मामलात में मदाखलत माजी का किस्सा है। जस्टिस बाबर सत्तार का खत अदलिया की बेबसी और रियासती पॉलिसी जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुंह बोलता सबूत है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखे गए खत में जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि मैं पीछे हट जाऊं। ये पैगाम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से भेजा गया। मुझे पैगाम दिया गया सर्वेलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से बाज रहो। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार का खत में मजीद कहना था कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों, मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FIA, PT और पेमरा को नोटिस जारी किए थे। खत के मंजर आम पर आने के फौरी बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मीडिया पर आए और कहा कि यह तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मदाखलत हो रही है। सिर्फ ये दी गई थी कि सर्वेलेंस के हवाले से भी ब्रीफिंग हो, वो इन कैमरा की जाए। तो ये जा रहा है कि जैसे कोई मदाखलत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये रिक्वेस्ट की गई अटॉर्नी जनरल ऑफिस थ्रू हुआ और वो इस हद तक हुआ, ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए, यहाँ तक ही बस दरख्वास्त थी। हुकूमती वज़रा भी पीछे नहीं रहे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर रद्द अमल दिया और कहा कि इंटेलिजेंस और दिफाई इदारे जजेस के काम में किसी किस्म की मदाखलत न करते हैं न करना चाहते हैं। किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया। खत के बंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अपने अपने कंपार्टमेंट्स में फिर हम काम करें ना। स्टेट के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक यह है कि जज की खुफिया मालूमात लीक हुई। डीजी इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। रियासत के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या रियासती इदारों ने खुद इन मालूमात को लीक किया। उनका मजीद कहना था कि ISI, IB, PTA के किरदार को देखना होगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह सब कुछ लीक किया जाए। और ये भी ये कह देना कि बड़ा आसान है कि ये 5th जनरेशन वॉर है, हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट देंगे। अभी किसी में जरूरत नहीं कि जज को अप्रोच करे। कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI, पेमरा को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। नैब के वकील ने इब्तिदा में ही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में जो दलाइल वफाकी हुकूमत के होंगे हम उन्हें अपनाएंगे, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा ऑर्डर था कि अपने वकील के जरिए से दलाइल दे। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि फरीक अव्वल की जानिब से वकील, जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया मरकजी अपील में ख्वाजा हारिस फरीक अव्वल के वकील थे। इस पर चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के दरमियान मुकालमा हुआ। One of the respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner.
इसमें हमने लिखा था, and if he wants to be represented, the jail superintendent should do the needful. Right. This is a matter of law. No, but he's one of the respondents. How can we deny him access to the court? Of course. आप बताइए ना, would it be fair? My lord, your lordship can, because it's a matter of law, either give him time to engage counsel or allow him video link if there are other problems in terms of appearance. Even if he wants to appear through video link, Yes. but we can't deny him access. इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस मुकदमे में पिटिशनर इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। वो इस मुकदमे में एक अहम फरीक है, हम उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं? ये नैब का मामला है और ज़ाती हैसियत में पेश होना उनका हक है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये आइन से मुताल्लिक मामला है, किसी के ज़ाती हुकूक का मामला नहीं। एक बंदा जो वकील भी नहीं, वो हमें कैसे मार सकता है? ताहम बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के इंतजामात किए जाएं। केस की समाअत 16 मई बरोज जुमरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और आपको बताते चलें कि केस की आज समाअत हुई और जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। अगर इस केस में जमानत मंजूर हुई और कोई नया केस रजिस्टर ना हुआ तो बानी तहरीक इंसाफ जेल से जल्द बाहर आ सकते हैं। और नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर कानूनी माहिर और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खोसा साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आज की उस डेवलपमेंट से कि जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, उसकी डिटेल्स सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि ऑडियो लीक्स केस में उनको पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से वो पीछे हट जाएं और पैगाम बकौल उनके टॉप ऑफिशियल सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनकी जानिब से दिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो सामने आते हैं। वो कहते हैं किसी इदारे के ऑफिसर ने ना राब्ता किया ना वो कर सकते हैं, उनके ज़रिए इन कैमरा समाअत की जो है वो पैगाम दिया गया है। खोसा साहब, आप जानते हैं कि एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मदाखलत नहीं हुई और अब बाकायदा तौर पे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का सामने आना, आपको क्या लगता है कि अभी भी आंखें बंद करके मामले को आगे लेकर चला जाएगा या फिर कोई एक्शन होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, ये मेरे ही केस में जिसमें मेरा और बुशरा बीबी का जो कॉन्वर्सेशन थी, इन्होंने आपके चैनल सारे ने सारा दिन जो है वो एक तरफ मेरी तस्वीर लगा के एक तरफ बुशरा बीबी की तस्वीर लगा के मेरा और मेरे मौक्किला का, क्योंकि मैं उनका वकील था और मैं उस वक्त पीटीआई में भी नहीं था, तो मेरा और मेरी मौक्किला की जो कॉन्वर्सेशन थी वो सारा दिन लगाई और चलाई। और मैंने ये नालिश की कि देखें, ये तो बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 में ये आर्टिकल 19 ये किसी तौर पर भी आपके जो है ये मुदाखलत इस प्राइवेसी में नहीं की जा सकती। और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट में एक मौक्किल और एक वकील के दरमियान जो वो कन्वर्सेशन होती है वो इंतहाई मुतबर्रिक होती है और उसको कोई भी बीच में इंटरसेप्ट कर नहीं सकता है। तो ये सारे चैनल से, और फिर इसी के साथ जो है नजम साकिब की पटिशन वो भी मैंने की थी, जो साकिब निसार साहब के फर्जंद अर्जुमन थे, जिसमें नेशनल असेंबली की एक कमेटी बन गई थी। ये दोनों केसेस क्लब हुए थे और उसमें उन्होंने सारों की जो है रिपोर्ट्स मांगी थी कि सर्वेलेंस किस कानून के तहत करते हैं बताइएगा और कौन से अहकामात हैं और किस तरह से आपने किए हैं। प्राइम मिनिस्टर के उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की, डीजी आईएसआई ने रिपोर्ट की, डीजी एफआईआई ने रिपोर्ट की और पैमरा वालों ने रिपोर्ट, और सारे ही हेड्स थे जो उनके वकला भी मौजूद थे और वो बहस व तमीज़ चल रही थी। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और एमाइकस भी कुछ एतजाज़ आसन समेत कुछ वकला को बुलाया गया था जो अदालती मुआवन के तौर पर, क्योंकि ये माखज़ सिर्फ एक मेरा और बुशरा बीबी का या साकिब निसार के बेटे का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान के सारे अवाम उन्नास के उनके हकूक़ जो बुनियादी हैं उनसे माखज़ था ये मसाला, और ये 25 करोड़ अवाम पर जो है असरअंदाज होता था ये मामला।
اور اس لیے کہ یہ شکایات بہت پہلے سے آتی رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں انٹرجیکشن ہوتی ہے, ایجنسیز کرتی ہیں, اس طرح حکومتیں بدلتی ہیں, حکومتیں بنائی جاتی ہیں, پارٹیز کو توڑا جاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے پرائیویسی میں مداخلت کی جاتی ہے. اور ججز کے بھی جو ہے, اور آپ نے دیکھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نالش کر رکھی ہے کہ ہمارے تو بیڈ رومز میں ہمارے جو ہے بالکل ڈیوائسز لگا دی گئی ہیں. بالکل. بٹ خوزہ صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن اب ایک تاثر وزراء بھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنسز کرنے آ گئے آج, جیسے یہ خط کے مندرجات سامنے آئے, اٹارنی جنرل سامنے آ گئے, وہ بھی ویڈیو کے ذریعے پیغام وہ یہ دے رہے تھے کہ ایک تاثر, غلط تاثر دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ وہ دفاع میں آ کے بظاہر ایسا امپریشن ملا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تھرو ان کیمرہ سیشن کے لیے یہ استدعا کی گئی ہے, کسی ادارے کی جانب سے کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی ہے, یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی 6 ججز کے معاملے کو بھی اس میں جواز بنایا جا رہا ہے اور ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں, ایک دوسرے کو اتنی سپیس دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کو آ کے وضاحت دینی پڑ رہی ہے, یہ معاملہ کو آگے بڑھنے دیں گے پھر؟ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر جن کے ایجنٹس ہیں یہ حکومت جن کے اشاروں پر چل رہی ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہارے ہوئے لوگوں کو جو حکومت دی گئی ہے, اور انہی کا جو اٹارنی جنرل ہے اور انہی کا جو وزیر ماشاءاللہ قانون اعظم نذیر تارڑ ہے. مجھے کوئی حیرت نہیں ہے, یہ اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں اور یہ انہی کی بولی بول رہے ہیں جو ان سے بلوانا چاہتے ہیں. لیکن خوزہ صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی, کچھ عرصہ قبل تک یہی اٹارنی جنرل صاحب جسٹس بابر ستار کے لیے کہتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس آیا تو میں ان کا وکیل بننے کو جو ہے, میں ان کا گواہ بننے کے لیے, میں ان کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آج آ کے وہ وضاحت دے رہے ہیں. تو پھر یہی تو پوچھے نا ان سے کہ یہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں بطور وکیل کے, تو یہ ان کو ایسی بات کہنے پر کس نے مجبور کیا اور کیوں کر اس حد تک گئے کہ یہ اپنا اس محسن کی, اس بینیفیکٹر کا, اس دوست کی یا اس بزرگ کی یا اس بڑے کی جس کا یہ کل تک یہ دم بھرتے تھے, آج اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ او بھائی, اس نے کہا ہے بابر ستار نے کہ مجھے کس نے کہا ہے؟ بابر ستار صاحب کے جو جسٹس بابر ستار صاحب کے جو ان کے ساتھ بیتی ہے, انہوں نے آپ بیتی کا اپنے چیف جسٹس کو, جو پیٹر فیملیس ہیں, فادر ہوتا ہے جوڈیشری کا چیف جسٹس, ان کو ایک جو ہے مراسلہ بھیجا ہے. تو وزیر جو ہے وزراء کی یہ جم غفیر کیوں کر وہ جو ہے اس کے دفاع میں آ گئی ہے, ان کے دفاع میں آ گئی ہے ایجنسیز کے. او بھائی, آپ ایجنسیز کے جو ہے سہولت کار ہو, آپ ایجنسیز کے سپوکس پرسن ہو, آپ کیا ہو؟ کیوں آپ بیچ میں آ کر جو ہے ایک سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ کی جو ہے اس کے آپ فریق بن کے آپ نے خود تضحیق, آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں کر کے. وہ تو بالکل ان کو جھوٹا ثابت کرنے پر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آ گئے ہیں. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا خوزہ صاحب کہ ماضی میں جب حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہوئی تھی تو بڑا واویلا کیا گیا تھا. تو ابھی آنکھ بند کر کے یا ایبزالو کر دینا, ذمہ داران کا تعین نہ ہونے دینے اور ایک آبسٹیکلز کریٹ کرنا ان کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پھر آگے جا کے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں, یہی کچھ ہو رہا ہے. پہلے کیا ہوا, یہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کیا کرتی رہی؟ نہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتی تھی اور نہ ہی وہ جو ہے عدالتوں کی تضحیق کرتی رہی. اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے باہر کر جو ماشاءاللہ آج کی چیف منسٹر ہیں اور ان باقی اصحاب نے جو شبھ وہاں سے ارشادات بلرٹ آؤٹ کیے, جو گالم گلوچ کی ججز کے بارے میں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے. اور اس سے پہلے چلے جائیں ماشاءاللہ سپریم کورٹ پر حملے کیے گئے باقاعدہ, اور اس میں کنٹیمپٹ توہین میں ان کے ایم این ایز کو سزائیں ہوئی تھی. یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے, انہوں نے تو کوئٹہ آپریشن شروع کر کے چمک کی ریت ڈالی تھی. یہ تو عدالت کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سبجوگیٹ کرے اور ان پر جو ہے ان کے یہ کسی اور کے کندھوں پر چڑھ کر یہ جو ہے پروٹیکشن اور تحفظ اپنا حاصل کر کے یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. یہ تو عوام کو جو کہتے تھے عوام کو وہ عزت دو
دو, ووٹ کو عزت دو. اب وہ ووٹ کو عزت تو دینا دور کی بات ہے, اسی ووٹر کو تضحیک اور دھتکار رہے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو ہے فارم 47 کی پیداوار وہ عوام کے سروں کے اوپر اب اس وقت حکمرانی کرے, اور پھر ججز کو جس طرح دھتکار کے یہ ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یا ان کو جو ہے مانے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں بھاڈا کھل نہ جائے کہ کون لوگ جو ہے. دیکھیں بعض انہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون آڈیو ویڈیوز کی, کون سیاستدانوں کی جو ہے یہ وہ کرتا ہے. میرے اپنے فون جو ہے وہ سارے کے سارے بگڈ ہیں, میں کیا کروں, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے پہلے بھی کہا, اور جس طرح اس کیس میں بھی کھوسا صاحب آپ ایک وکٹم بحیثیت ایک وکٹم جو ہیں آپ اس کیس میں درخواست گزار بھی ہیں, وکٹم بھی ہیں. کھوسا صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں چھوٹی سی ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, لیکن بعد جب ہم واپس آتے ہیں ناظرین تو جو نیب ترامیم کیس ایک طرف جہاں پہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم جاری کیا, اس پر بھی کھوسا صاحب کے کامنٹس جانیں گے, اور ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو کہ بہت ہی ایک کوئی مذاق اس ملک میں نظر آ رہا ہے. ایک طرف سے حکومت جو ہے وہ اس پر اربوں کے پروفٹ جو ہے وہ گین کر رہی ہے, سو یہ معاملہ بھی کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کیس میں بھی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. کھوسا صاحب بریک کے بعد میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, آج نیب ترامیم کیس کی سماعت بھی سپریم کورٹ میں چل رہی تھی, اور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعہ پیش ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے پرسوں وہ پیش ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اور ایک طرف کھوسا صاحب یہ بھی ایک مذاق ہے ملک میں, 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کی, آپ کو پتہ ہے کہ تصویر تک نشر نہیں کی جا سکتی, اور حکومت جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایک مشکل میں پھنس گئی ہے کہ جہاں پہ یہ احکامات عدالت کی طرف سے آ گئے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ عدالتی حکم کو ضرور مانیں گے. علیرہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ٹاؤٹ کا لفظ غلطی سے میرے زبان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, اس کو تو حذف متصور کر دینا, باقی الفاظ ٹھیک ہے میرے, میں آن کرتا ہوں. اچھا دیکھیے, جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے, یہ واقعی کمال ہو گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے کہتا ہے, اور یہ ہمارا قانون میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص جیل میں ہو اور وہ استدعا کرے کہ مجھے ذاتی طور پر سماعت کیا جائے, عدالت کہ مجھے خود سنے, مجھے حاضری کی اجازت ہو تاکہ میں اپنے معروضات اپنی جو ہے کر سکوں اور اپنا دفاع کر سکوں, اس نالش جو میرے خلاف ہوئی ہے میں اس کا جواب دہی کر سکوں. یہ بھٹو صاحب کو بھی ہوا تھا, اور بھٹو صاحب 3 دن 4 دن آ کر خود سپریم کورٹ میں انہوں نے آ کے بحث کی تھی بنفس نفیس, اور وہ اسی سپریم کورٹ کا حصہ ہے جس میں 45 سال کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو سزا غلط ہوئی تھی. کاش کہ یہ بجائے اس کے کہ ویڈیو لنک پر کرتے, یہ عمران خان کو جو ان کی استدعا تھی کہ بوقت سماعت مجھے پرسنلی ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں مجھے سنا جائے, تو کاش کہ ان کو جو ہے حکم دیتے ریاست ان اداروں کو, یا جیل سپرنٹینڈنٹ کو, یا آئی جی پریزن کو, یا ہوم سیکٹری اسلام آباد کو, یا پنڈی کو, کہ وہ ان کو پروڈیوس کریں اور کورٹ میں ان کا جو آمنے سامنے جو معروضات ہوتی ہیں وہ ویڈیو لنک پر کبھی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا, نہ وہ اس انداز سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہمیں خود ویڈیو لنک سے جب کہا جاتا ہے لاہور سے کریں یا کراچی سے کریں, تو ہم بھی بہت مشکل سے, یا ان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے یا ان تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے, تو یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح انداز سے نہیں ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو میری بڑی ادب سے استدعا تھی کہ کاش کہ یہ ویڈیو لنک کی بجائے یہ حکم دیا جاتا جیل انسپیکٹر جنرل یا ہوم سیکرٹریز کو کہ وہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کریں, جس طرح پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پروڈیوس کیا گیا تھا کورٹ میں, اور ان کا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو انہوں نے عرض کیا تھا, اور اس کے بعد 45 سال بعد ان کو وہ نالش ملی. اب تو خیر امید ہے کہ 45 سال نہیں لگیں گے یہ غلطی تسلیم کرنے میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ان کا نام یعنی بانی
بانی چیئرمین آپ کو نام لینے پر کیا کریں گے ویسے کوسا صاحب؟ یہ کس طرح سے دکھائیں گے ان کی ویڈیو پیشی پرسوں کے روز؟ اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں جب سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ وہ پلے کارڈز یا ان کی تصاویر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑی مشکلات اس وقت کیمرہ مین کو بھی ہوتی ہے کہ وہ فوراً موو کر دیتے ہیں کیمرہ. تو کیا ہوگا یہ پھر پرسوں؟ دیکھیں ہم تو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر گونج ہی عمران خان کی چلتی ہے. اب 2 سال سے سیاست تو سارا محور عمران خان کے گرد ہی گھوم رہا ہے. جو کچھ ان کے تعریفی کلمات ہیں یا جو بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارا محور سیاست کا اس وقت پاکستان کا وہ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. آپ ان کی تصویر شائع کریں یا نہ کریں، آپ ان کا نام لیں یا نہ لیں، لیکن ایک سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلیں. یہ سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلیں گے نہیں تو عمران خان از اے ریالٹی ناؤ ان دا پالیٹکس آف پاکستان. اور عمران خان کے نہ آپ سیاست کو جو ہے چلا سکتے ہیں، نہ آپ حکومت چلا سکتے ہیں، خاکم بدہن نہ ملک چلا سکتے ہیں. سو اس لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس چیز کا احساس کر لیں مقتدر حلقے، تو عمران خان جو ہے قیدی نمبر 804 اور اڈیالہ جیل ہی کے جو دروازے کھلنے چاہیے اور عمران خان کو باہر آ کر اپنا جو ہے وہ قومی فریضے ادا کرنا چاہیے جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، اور وہ آ کے پاکستان کی خدمت کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا نہ تو سپریم کا اس جو ہے ان کے آنے سے، لیکن یہ دکھانا پڑے گا سپریم کورٹ کے یہ حکومت کو یہ ویڈیو لنکس کا وہاں سے کر کے ان کو دکھانا پڑے گا. اور ساری قوم میں سمجھتا ہوں منتظر ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی وہ دیکھیں بھی اور ان کی باتیں سنیں بھی، کیونکہ پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا کہ استدلال میں وہ کیا کہتے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ وہ اپنی پوری جو ہے دل کی باتیں کریں گے، وہ قوم کو جو ہے بتائیں گے اور وہ عدالت عظمیٰ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنا جو نیب کے مقدمات کو ختم کیا، کس طریقے سے انہوں نے قوانین کو جو ہے تغیر و تبدل کیا، کس طرح سے انہوں نے صرف پرسن اسپیسیفک، شریف پرسن اسپیسیفک، خاندان اسپیسیفک انہوں نے ترامیم کر کے ان شکوں کو ہی اڑا دیا جو ان کے راستے میں حائلات تھیں. نواز شریف بری ہوا، شہباز شریف بری ہوا، حمزہ شریف بری ہوا، حسن نواز بری ہوا، حسین نواز بری ہوا، ان کا سمدی جو ہے ماشاءاللہ اسحاق ڈار بری ہوئے. یہ ذرا سارے دیکھیں، ایک ایک دن میں ان کے جو ہے اپیلیں، ہمیں 3 مہینے ضمانتوں کے لیے بحث کرنا پڑتی ہے، ان کو ایک ایک دن میں جو ہے اس طرح سے بریت ملتی ہے. یہ آج جو کچھ ہوا ہے، ایک طرف اب عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ جو تاثر جا رہا ہے، جہاں پر اگین وزیر اعظم کے مشیر ہیں اب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں آئیں ساتھ بیٹھیں، عمران خان صاحب کی رہائی پر بھی بات ہو جائے گی. اس سے بھی ایک امپریشن ملتا ہے کہ یہ کیسز پرہیپس پھر وہ میرٹ پہ نہیں ہے، آپ سیاسی انتقام کے لیے شاید بنائے گئے. کیا اتنے آسانی سے اور اتنی کنویننٹلی وہ کہہ رہے ہیں آ کے بیٹھے اور ہم رہائی پہ بھی ڈسکشنز کر لیں گے، بات چیت ہو جائے گی. لیکن آن دی ادر ہینڈ 190 بلین پاؤنڈ کیس کا بھی جس میں آپ پریزنٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو، کوسا صاحب اس سے متعلق بھی بتائیے گا کہ یہ کیس اب چونکہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ استغاثہ جو ہے وہ جو لیگل لکونس تھے، نقائص تھے قانونی، ان کو کنسیڈ کر چکی ہے؟ جی بالکل، آج تو جو تکمیل پذیر ہوا اس میں عیاں ہو گیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھا یہ ملک ریاض اور اس کی فیملی کا تھا، اور جو یہاں سے پاکستان سے یہ پیسہ لے گیا تھا یہ بزنس ٹائکون ریئل اسٹیٹ کے لیے، اس نے 50 ارب کا حسن نواز یعنی جو کہ فرزند ارجمند ہیں نواز شریف صاحب کے، ان سے وائن ہائیڈ پارک پیلس وہ 50 ارب میں وہ خریدا تھا سسپیشس ٹرانزیکشنز کے طور پر. نیشنل وہ جو کرائم ایجنسی لندن ہے جو 2002 کے ایکٹ کے تحت ہے، انہوں نے اس کو فریز کروایا، آرڈر کورٹ کے آرڈر سے لے کر ڈسٹرکٹ جج جو ہے ویسٹ منسٹر کا وہاں لندن سے، اور اس کے بعد 6 اور اکاؤنٹس فریز کروائے، اور ٹوٹل 190 ملین جو پاؤنڈ تھا وہ سیدھا کا سیدھا اس کے بعد جب انہوں نے تفتیش کر لی اور کوئی جرم کا اس میں سے مترشح نہ ہوا
اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ ملک ریاض کا پیسہ ہے، تو ملک ریاض کی فیملی کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر کے انہوں نے NCA نے نیشنل کرائمز ایجنسی نے ملک ریاض کی فیملی کے ساتھ فیصلہ کر کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ لکھا کہ اس اکاؤنٹ میں یہ بھیجا جائے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. اور یہ رجسٹرار کا اکاؤنٹ اس لیے کھلا تھا کہ ملک ریاض نے جو کراچی میں اراضی لی تھی وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے 460 ارب روپیہ جو ہے کم دیا ہے، لہذا یہ آپ ادا کریں، اور ان کے کیسز کو ختم کر دیا تھا ملک ریاض کے. اور وہ اکاؤنٹ رجسٹرار نے چنانچہ کھلوایا تھا کہ 460 ارب روپیہ جو ہے یہ ملک ریاض دیں گے. تو وہ ان کے درمیان اور NCA کے، اس میں نہ تو عمران خان کا کوئی تعلق ہے نہ بشرا بی بی کا کوئی تعلق ہے. اور کابینہ یہ 29/11/2019 کو یہ اکاؤنٹ سیدھا المشرق بینک سے، اور یہ انہی کی اجازت سے NCA کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے جو ہے فیملی کی اجازت سے یہ آیا سیدھا. اس میں ایک دھیلا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریکارڈ سے سائفر کیس کی طرح بلکہ ملک ریاض صاحب کی سسپیشس یہ جو منی فریزنگ آرڈر تھا یہ بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے ابھی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کوسا صاحب کہ کچھ نہیں ہے. یہی تو بار بار پوچھتے رہے جج صاحب کہ بھائی وہ کدھر ہے جو انہوں نے اپلیکیشن دی نیشنل کرائمز ایجنسی نے جس وجہ سے عدالت نے اس کو فریز کیا؟ کدھر ہے وہ جو ڈاکیومنٹ جو ان کے درمیان NCA کے درمیان اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان معاہدہ ہوا؟ کدھر ہے وہ جو انہوں نے درخواست دی عدالت کو کہ اس کو ڈی فریز کر دیا جائے؟ کدھر ہے وہ کیسز میں نہ جان نظر آتی ہے نہ کچھ نظر آتا ہے، مضحکہ خیز کیسز ہیں. اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ اور جس طرح سے آگے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور جتنا اس کو ڈیلے کر کے معاملات کو جو ہے وہ طوالت کا شکار کیا گیا، ابھی بھی اس میں مزید ڈیلے نظر آ رہا ہے. ایک طرف جو ہے ڈیٹیلز بھی کچھ سامنے آئی ہیں جس میں 2019 سے لے کر مئی 2023 تک کے بتایا جا رہا ہے کہ 13,094 کروڑ روپیز جو ہے وہ حکومت پاکستان اس پر پروفٹ ارن کر چکی ہے. اور 2023 کے مئی سے بعد کا تو ڈیٹا ابھی سامنے آنا ہے. سو یہ کیا ملک کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے کوزا صاحب؟ دیکھیں گواہ پیش ہوا ہے جو چیف وہ فائنینشیل جو آفیسر ہے الٹرسٹ کا، وہ پیش ہوا ہے. اس نے کہا جی ایک دھیلا اس میں نہ TADA نہ کوئی ٹرسٹیز نے تنخواہ لی ہے، نہ کوئی ملازم رکھوایا ہے، نہ وہ اس پیسے میں سے ایک آنا بھی لے جا نہیں سکتے ہیں. ٹرسٹیز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کوئی اور چلا رہا ہے، ٹرسٹیز کوئی دخل عمل نہیں ہے ایڈمنسٹریشن میں. یونیورسٹی سہاوے میں جو ہے وہ فنکشنل ہے، اس میں جو ہے بلڈنگ موجود ہے، اس میں جو ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے ساتھ. 150 طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. MBA کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹیچرز کو بھی تاریخ جو ہے جو تنخواہیں ہیں وہ ٹرسٹ دے رہا ہے، اور اس میں حکومت پاکستان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہ ایک دھیلا اس پر مصرف ہوا ہے کسی کا. جو سوال آپ اندازہ ایک جو کریں بنیادی سوال تھا کہ جی قطع کلامی کی معافی، لیکن بنیادی سوال تھا آپ کو یہ فیصلہ چونکہ محفوظ اب اس کیس میں ہو چکا ہے، آپ کو ضمانت ہوتی بھی پہلے نظر آ رہی ہے یا پھر ٹرائل کورٹ میں ایک طرف اسی کیس سے متعلق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کنکلوژن جو ہے اٹس ہیڈنگ ٹورڈز پریٹی فاسٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ کنوکشن جو ہے ادھر پہلے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 59 وٹنسز ہیں، 59 گواہان ہیں، 10 انہوں نے ترک کر لیے، پھر بھی 49 گواہ رہ گئے، تو اس میں سے 25 گواہوں کو ایگزامن کر لیا ہے. ابھی بھی 25 گواہان باقی ہیں. اس حساب سے تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. اب یہ تو منحصر ہے نا کہ کیا مزید سوالت کرتے ہیں یہ. اب اگر میں نواز شریف کا تو آگے نام نہیں لکھا ہوا، یا تو شریف نام لکھ دیتے تو پھر تو آج ہی فیصلہ ہو گیا ہوتا، اناؤنس بھی ہو گیا ہوتا، اور اتنی جو ہے ضد نہ کی ہوتی. اور وکیل کون ہے استغاثے کا آپ کو علم ہے؟ امجد پرویز صاحب جو نواز شریف صاحب کا وکیل رہا ہے، اور اسی نے سارے کیسز میں نواز شریف کو بری کروایا ہے، لندن میں بھی گیا تھا. اب وہی استغاثے کا گواہ ہے. کبھی سنا ہے کہ ہمارے سیاسی مخالف کا وکیل جو ہے اس وقت مانیٹر کر رہا ہو پروسیکیوشن کو؟ یہ پتہ نہیں اس ملک میں ہی مذاق ہو سکتا ہے. ایسے مذاق ہوتے ہیں. 3 مہینے کے بعد
बाद जमानत खुदा खुदा करके आज तकमील पजीर हुई है. राइट, थैंक यू सो मच कोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. लेट्स सी कि किस तरह से ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है. अगरचे कुछ नहीं नज़र आ रहा कि सामने इस केस से बाहर आता हुआ. अगेन जो रिकॉर्ड, जुडिशल रिकॉर्ड है, उसमें चीज़ें भी मिसिंग है. मामला जो है, हुकूमत एक तरफ जो है वो प्रॉफिट्स भी अर्न कर रही है. केस बहरहाल बना दिया गया. राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ कहते हैं आइए बानी की रिहाई के लिए हमारे साथ बैठिए. सरदार लतीफ़ कोसा साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक गवर्नर पंजाब, इस वक्त हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हुए थे. और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़. और जो इमरान खान साहब ने एक प्रेडिक्शन की है इस मौजूदा हुकूमत की सस्टेनेबिलिटी को लेकर, उस पर ज़ुबैर साहब क्या राय रखते हैं, एक ब्रेक के बाद. नाज़रीन, एक तरफ आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत पर जो शिशमाई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि माली साल 2023-24 की जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें माशी हालात बेहतर हुए हैं. अब ये कौन से माशी हालात बेहतर हुए हैं, किसके माशी हालात बेहतर हुए हैं? एक तरफ आप पेट्रोल, बिजली, गैस, तमाम के नर्ख में आप मुसलसल इजाफा देख रहे हैं. दूसरी तरफ IMF के जिस कर्ज को आप इतना सेलिब्रेट करते हैं, वो IMF खुद भी कंसर्न्स शो कर रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है. चाहे वो हुकूमत जो कि बरसर इक़्तिदार पे है, उनके मैंडेट पर सवाल हो, या फिर मुल्क की स्टेबिलिटी से मुताल्लिक हो कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत कॉस्टली है. उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं. जो कुछ आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई, पूरे मुल्क में अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन बनने में देर नहीं लगेगी. सो इसमें मामलात किधर जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कितना सस्टेनेबल इन हालात में रह सकेगी? गुफ्तगू होगी. हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी वेरी ऑनर्ड, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इज इन द स्टूडियो विद अस, साबिक गवर्नर सिंध. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो इसी बात से, लाइक आई मेंशन्ड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 2023-24 के फिस्कल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में हालात माशी तौर पे बड़े बेहतर हुए हैं. ये एक्चुअली वो इन कंपैरिजन जब आप बात करते हैं ना कि अगर आप GDP ग्रोथ को लें तो लास्ट ईयर नेगेटिव थी, जो पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा था कि नेगेटिव ग्रोथ थी, तो उधर से तो अच्छा ही होगा ना. मतलब 1.8% ग्रोथ अगर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिस्कल ईयर में, तो उसके मुकाबले में तो ज़्यादा अच्छा ही लगेगा. अगर 35% CPI इन्फ्लेशन या 38% पहुंच गया था और इस वक्त 17% है, तो वो उसके मुकाबले में अच्छा है. लेकिन लोगों के लिए तो ये जो 17 या 18% है, दिस इज ऑन टॉप ऑफ दैट. मतलब द पेस ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस हैज स्लोड डाउन. द पेस ऑफ इंक्रीज तो हो रही हैं, लेकिन वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी उसके, देखिए ना, इसके इन सब चीज़ों के जो भी मुआशी अहदाफ होते हैं आपके, उसका जब तक एक ट्रिकल डाउन या आम आवाम के लिए बेहतरी नहीं आएगी, और आम आवाम के लिए उस वक्त बेहतरी आएगी जब उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. अभी ज़्यादा नहीं हो रही. पाकिस्तानीज़ विद 1.8% ग्रोथ and 17-18% इन्फ्लेशन मीन्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. इसी तरह से गुर्बत की लकीर से नीचे ज़्यादा लोग जाएंगे. और अभी जिस तरह से अभी विद ये जो नंबर स्टेट बैंक कह रहा है, इसके बुनियाद पर तकरीबन 1 करोड़ और पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर नीचे जाएंगे. So alarming numbers already alarming है. but ज़ुबैर साहब, do you agree with इमरान खान predictions, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 माह में जो मौजूदा हुकूमत है ये टॉपल होते हुए दिखाई देगी. अगेन पब्लिक के जो वो रेज है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. आज़ाद कश्मीर का सिचुएशन आपके सामने है और IMF की कंडीशंस भी आपने इम्पोज करनी है. लेकिन पब्लिक का रेज तो बहुत ज़्यादा है. आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या आम मासेस हों, वो कोई भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड है. वो तो देयर इज़ नो क्वेश्चन. और इतना डिससेटिस्फाइड है कि अब वो उस नहज पर पहुंच गए कि उसको समझ नहीं आ रही कि हमने गुजारा कैसे करना है. आगे अगर देखते हैं कि आगे कोई बेहतरी आने का है उनके लिए, उनकी जॉब्स में कोई इम्प्रूवमेंट आने की है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा आने की कोई उम्मीद है, या वो तमाम चीज़ें जो फ्यूचर को नहीं है, तो जब वो नहीं है, लेकिन वो रेज ट्रांसफ़र अगर आज़ाद कश्मीर की तरह अगर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानीज़ जो है ना वो बड़े स्लो हैं इस तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बारे में. अगर आप पिछले 10 साल में देखें, द लास्ट मेजर मूवमेंट पाकिस्तान में अगर कोई पब्लिक की सपोर्ट से, तो लॉयर्स मूवमेंट थी 2007 की. उसके बाद आई नो फ्रॉम PMLN स्टैंड पॉइंट हम कोशिश करते थे कि लोग बाहर निकलें, लोग बाहर नहीं निकलते थे, नहीं आते थे लोग.
उस वक्त भी डिस्कॉन्टेंट था, बहुत ऐसा था, लेकिन 200, 300, 400 लोगों से तो आप वो नहीं कर सकते ना, एक हुकूमत का तख्ता तो नहीं उलट सकते. सो आई डोंट सी दैट कमिंग इन पाकिस्तान. मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेकिन पब्लिक विल, यू थिंक पब्लिक विल पुट अप विद द बर्डन और प्रेशर्स जो कि ये महंगाई की सूरत में मजीद करते हुए नजर आएंगे? देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक पीटीआई का जो एक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पीटीआई अगर ये सोच रही है कि एक मास मूवमेंट निकालें, पीटीआई का एक अगर कुछ हुआ है May 9 से, तो वो सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब लोगों को डर खौफ आ गया है कि जो मास मूवमेंट्स होती हैं उसमें जलाओ घिराव भी होता है, गाड़ियां भी जलाई जाती हैं, दुनिया भर में होता है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में होता है. फ्रांस में जैसी कंट्री में होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का तख्ता हो गया था, उसके बाद हर कंट्री में होता है, यूके में होता है. यहाँ May 9 का लेके अब ऐसा एक माहौल बन गया, एक बंदे पे 100 मुकदमात, 100 मुकदमात. तो अगर उसमें 100 बने थे जो उसको अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो अभी आइंदा आने वाले. और फिर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पीटीआई उस तरह से फंक्शनल नहीं है जिस तरह उसका केडर्स है ना, जिस तरह अभी हमने मरवत साहब का देखा. मरवत साहब की स्ट्रेंथ जो थी, जो कि सबको माननी पड़ती है, कि लोगों में वो जज्बा क्रिएट करना. आई मीन ही वाज द वन हु वाज ब्रिंगिंग आउट. वो साइडलाइन नजर आ रहे हैं, और उसमें हैरत की बात उससे मजीद ये थी कि ख्वाजा आसिफ साहब उनके लिए आवाज उठा रहे हैं. उनके लिए आवाज उठा रहे हैं. मुलाकात करने पर उनको वो जाहिर सी बात है, वो पार्टी का ही इंटरनल मैटर है ना, जिसकी वजह से उनको शो कॉज भी मिला है. तो आई डोंट थिंक सो इट इज रेडी टू अंडरटेक सच अ मास मूवमेंट. अगर आप मतलब वो ये कहते हैं हमें इजाजत तो दें आप मोबिलाइज करने की. जलसों की इजाजत दी नहीं. कश्मीर वालों ने इजाजत तो नहीं मांगी थी ना, जब निकलना होता तो फिर निकलते हैं ना. राइट. वैसे वाकई तहरीके इजाजत की मुंतजर तो नहीं होती, बट स्टेबिलिटी की जहाँ पर आई एम नॉट प्रपोजिंग कि इजाजत रोकनी चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग इज कि फिर अगर वो नहीं इजाजत देंगे, या F9 पार्क में इजाजत मांगते हैं, वो नहीं मिलती है, बहुत दफ़ा 90% नहीं मिलती है. लाहौर में उन्होंने कुछ करना था, नहीं मिली इजाजत. लेकिन अगर वही मरवत, अगेन मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग कहेंगे इतना एडमायर कर रहा हूँ मैं उसे, कराची में May 9 के बाद 25 बंदा नहीं निकलता था पीटीआई का झंडे लेके. ये डर खौफ की फजा थी. वो आए जनवरी में इस साल, और 20,000 बंदा बाहर आ गया. उस पर भी सवाल उठाए, कैसे उनकी अपनी जमात भी सवाल उठा रही है. बट जुबैर साहब मुझे ये बताएं, स्टेबिलिटी की जहाँ पर बात करते हैं, हीलिंग टच की जहाँ पर बात करते हैं, अभी हम IMF की भी बात करें, IMF खुद भी कंसर्न्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ओवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहाँ पर वो खुद भी कह रहे हैं कि जो हुकूमत में है उनके पास मैंडेट नहीं है. सो ऐसे में हालात इस इंस्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं जा सकते ना. सबसे जो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज़ कि एक तरफ मैं मेरी असेसमेंट में वो उस तरह से मास मूवमेंट नहीं होगी. दूसरी तरफ से जो हुकूमत वक्त है, जिसके खिलाफ होनी है मास मूवमेंट, उसके पास मैंडेट नहीं है, उसके पास वो मैंडेट नहीं है जो वो बड़े फैसले कर सके. अब IMF ने भी इशारा दे दिया है उस पॉलिटिकल मैंडेट का, ऑल्दो कि वो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कमेंट नहीं करते हैं. नहीं, बट उनको देखना पड़ता है ना कि ये आगे जाके देखे ना, जितनी ज़्यादा अनपॉपुलर हुकूमत होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसको बड़े फैसले करने. जो आपने रिफॉर्म्स अंडरटेक करने, जो आप IMF को कह रहे हैं रिफॉर्म्स हम अंडरटेक करेंगे, वो उस वक्त अंडरटेक कर सकते हैं जब पीछे आपके पास मैंडेट हो, भारी भरकम मैंडेट हो. लोग, इसका मतलब है लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं. आप इलेक्शंस में गए थे, आपने ये कहा था कि जी हमें ये मुश्किल वक्त है, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे. अब पॉपुलैरिटी है नहीं, ऊपर से और अनपॉपुलर फैसले करेंगे तो वो होगा क्या. तो अब वो एक इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और IMF, और दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है, जब IMF ने इशारा भी दे दिया कि आपके पास जो मैंडेट है उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप IMF से नेगोशिएट करेंगे, IMF ज़रूर करेगा और आपको ज़रूर प्रोग्राम देगा, ये तो मैं आपको बता दूं. और उसमें उनका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने $7.5 बिलियन IMF को देने हैं. तो अगर वो IMF नहीं करेगा तो आप पैसे कहाँ से वो वापस देंगे. लेकिन वो और कड़ी शराइत पर देगा, बिकॉज दे विल मेक श्योर कि ये इतना मुश्किल हो इनके लिए. इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो, वो इसलिए कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है आपकी है ही नहीं, आप पॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकते. तो हमारे लिए तो हम इतनी सख्त शराइत रखेंगे, आपने करना या नहीं करना, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का हो, वो टैक्स के
ایریا میں ہوں یا انرجی سیکٹر میں ہوں یا دوسرے سیکٹرز میں ہوں, دے ول کم اپ ود ویری ویری اسٹرینجنٹ ڈیمانڈس. رائٹ, بٹ زبیر صاحب جو اسٹیبلٹی کے لیے پھر حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایون پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ تو جڑا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہ ہیں, لیکن آپ عمران خان صاحب کے سٹانس کو سپورٹ کریں. عمران خان صاحب کی ریلیز سے اس وقت اسٹیبلٹی جڑی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی پیشکش کر رہے ہیں. یو تھنک کہ دیٹ ول ایکچولی کریٹ سم بیکاز پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں ان ریسنٹ پاسٹ تو ہمیشہ ایک جو چلتا رہا, ایک جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ کانٹا لگا ہوتا ہے. ابھی عمران خان کے پہلے نواز شریف کے, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اینڈ ہی از اے ویری 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 پاپولر لیڈر عمران خان, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی حکومتی عہدیدار بھی بیٹھ کے یہ ڈینائی کرتا ہے کہ وہ از ناٹ ویری ویری پاپولر. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پاپولر ہے اور سب سے پاپولر ہے, اور ایک دوسری طرف سب سے پاورفل ہیں. تو ٹھیک, اب یہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے تاکہ پاکستان آگے جائے. اب میری نظر میں ایک ہی سلوشن ہے. شہباز شریف اور ان کی حکومت میٹر نہیں کرتی. دے آر ناٹ ریلیونٹ ان دس ہول گیم, دے آر ناٹ ریلیونٹ. اوکے, تو لیکن وہ ایک پاپولر جو ہے وہ پاورفل کو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے. تو وہ معافی تو دیکھیں نا, وہ تو ایک سمپل سا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست اپنی تباہ کر لیں. جیسی وہ معافی مانگیں گے, عمران خان سپوز کریں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اپنی طرف سے بھی اپنی پارٹی کے گناہوں کی, تو ہز اینڈ, دیٹس دا اینڈ آف عمران خان نا. وہ تو دیٹ از نون. ایک ہی سلوشن ہے, اور جو لوگ اس وقت حکومت میں وہ سوچیں پاکستان کا, تو ایک ہی آگے آپ جا سکتے ہیں. نیگوسیشنز ہوئیں ٹو کنڈکٹ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس میں 6 مہینے 9 مہینے کا وقفہ لگتا ہے تاکہ پاکستان کو جلدی سے ایک بگننگ ملے, وہ حکومت آئے جو عوامی تائید کے ساتھ آئے, مینڈیٹ کے ساتھ آئے, پھر وہ پاکستان. یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ لیکن یہ ریئلائز کرتے ہیں انکمبنٹس؟ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو گو الانگ. دیکھیں نا, ابھی آپ نے پچھلے 1 مہینے میں دیکھا کہ سڈنلی اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے بھی ایک دورہ کینسل ہوا کراؤن پرنس کا. جی جی, اس سے ایک بڑا نیگیٹو سا ماحول کریٹ ہوا. Was this also linked to political instability آپ کے خیال میں؟ I don't know what are the, دیکھیں نا اس میں جو سب سے جو عجیب بات ہے کہ ٹیلی ویژن پر لوگ بیٹھ کے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بالکل ڈائریکٹلی بات کی ہے, but the government has not come up with a statement saying کہ بھائی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں دورہ کر رہے. تو گورنمنٹ جب ایک 4-5 دن ہو چکے ہیں, گورنمنٹ از سائلنٹ اباؤٹ دا ہول تھنگ. تو گورنمنٹ, اٹ لکس لائک کہ گورنمنٹ تو اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیتی ہے. دیگر معاملات میں آج آپ کے سامنے جسٹس بابر ستار صاحب کا وہ ایک خط کی مندرجات سامنے آئے. اگین وہ دیکھیں نا, جوڈیشری کا جو معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہے. پاکستان میں ہمیشہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی تھی ایز فار ایز آئی کین گو بیک بہت, بٹ اس طرح سے چیلنج کرنا اور اوپنلی ججز کا کھڑے ہو جانا, اور ایک میں تو کہتا ہوں کہ ایک اس میں بڑے پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے, جتنے پڑھے لکھے پاکستانی بھی. آپ جسٹس بابر ستار کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا آپ اعظم نذیر تارڑ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیجن, اینڈ اٹس اے ویری سمپل ایزی ڈیسیجن. یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو جسٹس بابر ستار. ہی از نیو ایز اے جج, کمپیریٹیولی نیو ایز اے جج. اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں, آپ کس کے پیچھے کھڑے؟ بابر ستار. ایبسلیوٹلی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. 100 out of 100 times I will support him. آپ کے کولیگ ہیں تارڑ صاحب. نہیں, بیکاز ان کی جیت میں پاکستان کی جیت ہے. اگر آج وہ اپنا جو بھی انہوں نے یہ جہاد کا اعلان کیا ہے, اگر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو علینا وہ آپ کے لیے, میرے لیے, پوری پاکستانی قوم کے لیے اسی میں بہتری. سر ایبسلیوٹلی, بٹ زبیر صاحب انفارچونیٹلی جو ان کے پیچھے کھڑے تھے اٹارنی جنرل صاحب, وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں نے نہیں کہا, کسی آفیشل نے نہیں کہا, میں نے استدعا کی تھی. وہ ان کیمرہ سماعت کے بھی حوالے سے آج آ کے وہ وضاحت دے رہے تھے آن بہاف آف دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. بٹ زبیر صاحب, کمنگ ٹورڈز دی اینڈ اگین, سولوشن کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب پیشکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی ہم بات کر سکتے ہیں. از دس آلسو این ایڈمیشن, مطلب اس کو ایک تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک ایڈمیشن ہے ان کے پارٹ پہ کہ یہ کیسز جو ہے وہ میرٹ پر نہیں آگے چلائے گئے, یہ کیسز جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے. تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا, الیکشن ریزلٹس آنے کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ بھار پڑی ہے وہ جو 1 ہفتے میں 3 کنوکشنز ہوئی تھیں, اور وہ سیاسی طور پر اتنی خراب تھی. رانا ثناء اللہ از اے سیاسی پرسن, وہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کو عوام, وہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو وہ عوام سے ملتے ہیں, ان کو پلس پتہ ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی پوزیشن اس وقت کہاں ہے,
اور اس کو کیری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. سم کائنڈ آف اے سیٹلمنٹ ود عمران خان, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری حکومت گر جائے, بٹ سم کائنڈ آف اے سیٹلمنٹ جس میں عمران خان کو کچھ نظر آئے اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ جو کاٹا ان کے اگینسٹ لگا ہوا ہے وہ ہٹایا جائے. لیکن یہ کس کے بہاف پہ رانا صاحب یہ پیشکش کر رہے ہیں؟ رانا صاحب میرا خیال ہے وان اگین مسلم کہوں گا میں پوسٹ فیبری 8 الیکشن, مطلب وہ بہت اچھی نبی تلی باتیں کرتے ہیں. نہیں یہ میاں صاحب چاہتے ہیں یا ان کے کہنے پہ ان کی ایما پہ کہا جا رہا ہے, یا ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ رانا صاحب شاید ایک رابطے کار کا شاید ایک رول اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک میڈیٹر کے طور پہ. رانا کو تو پی ٹی آئی والے وہ رابطے کے حوالے سے تو یوز بھی نہیں کرنا چاہیں گے, ان کے تو گریونسز ان کے ساتھ کافی ہیں, دونوں طرف سے ہیں. رانا صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, ظاہر ہے اتنا سیریس کیس بنا دیا تھا 6 مہینے کے لیے ان کو اندر بند کر دیا تھا. تو رانا صاحب اگر مجھے نہیں پتا رانا صاحب کا جو نہیں, بٹ رانا صاحب کے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے نا, ان لائک مینی آف دا ادر لیڈرز, رانا صاحب کو ہمیشہ سے کانفیڈنس نواز شریف کی طرف سے بھی ہے اور شہباز شریف کی طرف سے بھی ہے. دس از اے پلس پوائنٹ فار ہم ان لائک موسٹ ادر پی ایم ایل این لیڈرز. سو وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کر رہے ہیں یا شہباز شریف, دونوں کا کانفیڈنس ہے ان کو. اینڈ ہی آلسو ہیز دا ابیلٹی ٹو کنونس دیم کہ جی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ورنہ اس طرح سے حکومت آگے نہیں چلے گی. سو نون اور شین دونوں کی سپورٹ رانا صاحب کو ہے اور وہ معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. زبیر صاحب آخر میں یہ بتا دیجیے گا 28 تاریخ کو نون لیگ کا جو پارٹی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور میاں صاحب از آل سیٹ اینڈ از آل ریڈی ٹو ریزیوم چارج ایز پارٹی پریزیڈنٹ, آپ اجلاس میں جائیں گے؟ مجھے بلایا ہی نہیں, اچھا گیٹ کریش تو نہیں کروں گا. لیکن زبیر صاحب کیا توقع رکھے نون لیگ کا سپورٹر جو ہے جو کہ دیکھ رہا ہے میاں صاحب واپس سے اس کرسی پہ آئیں گے, کیا ہوگا کہ کس طرح سے ریوائیو کریں گے؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو بہت پہلے آپ بھی خود کہتے ہیں کہ دفن کر دیا گیا. جب تک آپ وہ پالیٹکس وہ والی نہیں کریں گے جو پاپولسٹ پالیٹکس ہو, جس میں عوام کی تائید ہو, جس میں پرنسپلز کے بیسس پر پارٹی کو, جس طرح میں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں چلے گئے, کہاں چلے گئے, تو میں کہتا ہوں میں تو وہ ادھر سب کہتے ووٹ کو عزت دو کا جو سرکل تھا نا, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوا اس کے بیچ میں, ووٹ کو عزت دو وچ مینس سویلین سپریمیسی, میں تو وہیں کھڑا. آپ وہاں اس سرکل سے باہر نکل گئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں چلے گئے, میں تو وہیں کھڑا ہوا. سو جب تک آپ پاپولسٹ پالیٹکس نہیں کریں گے, اور اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے, بیکاز وہ نیریٹو وہ بیانیہ عمران خان کے کنٹرول میں ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کریں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ عمران خان کی بی ٹیم بن رہے ہیں, کہ اگر آپ پاپولسٹ پالیٹکس کریں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں گے تو سب ایسے سمجھیں گے, تو وہ پھر آپ کیو لیگ بن جائیں گے. بالکل. سو دس از اے ڈیلیما فار پی ایم ایل این کہ اب ہم کس طرح سے کریں. ایک طریقہ تو یہ کہ اتنا زبردست ڈیلیور کریں وائل ان دا گورنمنٹ کہ سب بھول جائیں بیانیے میں آنے کو, اور جو کہ بہت مشکل ہے, جس کے آثار نظر نہیں آ رہے. زبیر صاحب صرف بریفلی یہ بتا دیجیے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی لانچ جو کرنے جا رہے ہیں, آپ کو دیکھیں گے ہم اس پلیٹ فارم پہ؟ پتہ نہیں مجھے کیوں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے تو میں نے بھی سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا ری امیجننگ کے پلیٹ فارم پہ تو زبیر صاحب نہیں تھے, لیکن معاملات کہیں جاتے ہوئے دکھائی دیں. دیکھیں ایک تو شاہد خاقان عباسی is one of the finest politicians that Pakistan has produced. There's no doubt about it. Intellectually, professionally, اور جو پاکستان کی سیاست میں جو گند ہے اس سے ہٹ کے وہ میرا خیال ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کو. سمپل ہیں سب سے زیادہ, تو وہ اس حساب سے تو ان کی نہ نیت خراب ہے, نہ وہ پاور ہنگری ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو قربان کریں گے for the sake of power. So all the... Will you be part of the party? I don't know as yet. Have you been offered? Well, we can discuss that off here. Chale, thank you so much, Zubair Saab, for joining us. Watch Wakka, Sabiq Governor Sindh, Senior Rehnuma Pakistan Muslim League Nawaz, Mohammad Zubair Saab اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علی راشد شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.